اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے متعلق آج ہمارا دوسرا دن ہے۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا کہ یہ مکی صورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 7 ہے اور اس میں ایک رکوع ہے، اور اس کا مطلب بھی بتایا تھا کہ رکوع کسے کہتے ہیں، منزل کا مطلب بتایا تھا۔ آج ہم اسے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ سے ہر صورت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو اس کا آپ جوڑ کر کے پڑھیں گے۔ میں جوڑ نہیں کروں گا، جس طرح سے آپ کو بتایا یسرنا القرآن میں آپ اس کا جوڑ کر کے پڑھیں گے۔ جب آپ کی زبان بالکل رواں ہو جائے گی تو بغیر جوڑ کے بھی انشاءاللہ آپ پڑھنے لگیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں میم کی زیر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہم نے سٹاپ کیا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، آ اور یہ مین دونوں ایک جتنے لمبے ہیں، یہ یا مدی ہے اور یہ کھڑی زبر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر صرف پیش ہے، الحمدو نہیں پڑھنا، الحمدو بھی نہیں پڑھنا۔ یہ سرکل جو ہے آیت کی علامت ہے۔ اوپر یہ لا لکھا ہوا ہے، آج یہ نئی بات ہے، آپ کو یاد رکھنا ہوگی۔ لا جہاں پر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملانا ہے، سٹاپ نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ یہ لا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بھی لا نظر آ رہا ہے، یعنی آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، آپ کے لیے یہاں رکنے کی گنجائش نہیں ہے، رکنا نہیں چاہیے آپ کو، لیکن اگر رک جاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ میننگز کے اعتبار سے، یعنی جو آیت کے ورس کے میننگز بنتے ہیں اس کے اعتبار سے اس کو ایک ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ تو ایک ساتھ پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نون کی زبر کو ہم رے کے ساتھ ملا دیں گے، نون زبر رے نر، رے زبر ہے رح، نر رحما نر رحیم، یوں پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یوں پڑھیں گے اس کو، یعنی ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہاں پر بھی نہیں رکیں گے، لیکن اتنا لمبا اگر سانس نہیں ہے تو صرف بتانے کے لیے ہے کہ یہ لا کا مطلب ہے کہ نہیں رکنا چاہیے، اسی کو ساتھ پڑھتے جانا چاہیے۔ اگر ادھر رک جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم پڑھیں گے مالکی یوم الدین، مالکی، اس کو لمبا نہیں کرنا، مالکی نہیں پڑھنا، مالکی یوم الدین۔ یسرنا القرآن جو ہم نے پڑھا تھا اس کو ذہن میں رکھ کے کسی بھی لیٹر کو بلا وجہ لمبا یا بلا وجہ چھوٹا نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھیں، ایاک نعبد، ایاک بھی نہیں ہے اور ایاکا بھی نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر نستعین پڑھا تو اس کی پیش نہیں پڑھی ہم نے۔ اس کے بعد یہ دوسری چیز جو یاد رکھنے والی ہے، یہاں پر آیت ختم ہوگی چوتھی، توئے آ جاتا ہے۔ توئے بھی جو ہے اس توئے کی طرح، جیسے یہ اوپر توئے ہے، یہ علامت ہے وقف مطلق کی، یعنی آپ کو رک جانا چاہیے، یہاں آپ کو مطلقاً وقف کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، یعنی مالک یوم الدین ایاک نعبد نہیں پڑھنا چاہیے، مالک یوم الدین رکنا چاہیے، اور پھر اس آیت کو ورس کو جدا کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہاں آپ کو وقف مطلق کی علامت ہے، لا یعنی نہیں رکنا چاہیے، توئے کا مطلب ہے آپ کو رک جانا چاہیے یہاں پر۔ لیکن ہر دونوں صورتوں میں یہاں اگر آپ نہیں رکیں تو آپ کو نہیں رکنا چاہیے، لیکن اگر آپ رک جاتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ آگے اس کو پڑھیں ساتھ ملا کے، لیکن آداب کے اعتبار سے اور میننگز کے اعتبار سے آپ کو یہاں رک جانا چاہیے۔ تو ایک تو یہ لا اور توئے آج آپ کو نئی بات بتائی ہے۔ اب آپ کو دو حروف جو ہیں، دو لیٹر، ان کے مخرج کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ادا ہوتے ہیں اور ان کا دوسرے حروف سے کیا فرق ہے، کیونکہ ہمارے ان 4 آیتوں میں آج یہ آئی ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ ایک یہ ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک عین نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو، یہ ہے اور یہ بھی ہے، جس کو ہم ہے حلوائی، ہے حکا اردو کی زبان میں بولتے ہیں۔ اس ہے میں اور دوسری ہے جو آگے مثلاً یہ آ رہی ہے، اس کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو کھاتے ہوئے جب وہ ہمارے حلق کے اندر آتی ہے تو حلق کا جو سینٹر ہوتا ہے وہاں سے اس ہے کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس عین کو بھی وہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔
حلق کے 6 حصے بنائے گئے ہیں۔ جب ہم غرارے کرتے ہیں مثلاً تو بالکل ابتدا میں جہاں غذا سوراخ سے نیچے کی طرف جاتی ہے، بالکل سٹارٹ میں جب وہ سوراخ میں داخل نہیں ہوتی ہے پانی یا جو بھی ہم کھاتے ہیں، تو وہاں سے غین اور خے ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب سے مخرج کو، غین اور خے وہاں سے ادا ہوتی ہے جیسے ہم غرارے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ حلق کا ابتدائی حصہ ادنی حلق، اور یہ جو دو ہیں ہے اور یہ عین، یہ دونوں بھی ایک جگہ سے ادا ہوتی ہیں۔ یہ ہے سینٹر، یعنی آپ کا حلق کا جو سینٹر ہے جہاں سے غذا گزرتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی گردن کے اندر جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہاں سے یہ دونوں ادا ہوتے ہیں، ہے بھی اور عین بھی۔ حمد، جیسے ٹھنڈی تھوڑی سی سانس آ رہی ہے، حمد، الحمد للہ رب العالمین، تو آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ یہ حلق سے بولا جا رہا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، ان میں سے آپ نے یہ دو آج یاد رکھنے ہیں، ہے اور عین، یہ بالکل سینٹر سے ادا ہوتے ہیں، اور ابتدا سے جیسے آپ غرارے کرتے ہیں تو جہاں پانی رکا رہتا ہے وہاں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں جس کو غین اور خا کہتے ہیں۔ غین اور خا بھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں، ہے اور عین کا جو مخرج ہے یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ سینٹر ہوتا ہے اور وہ ادنی حلق سے یعنی حلق کے بالکل سٹارٹ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو 4 مخرج آپ نے یاد رکھنے آج کے سبق میں، اور لا کا مطلب ہے نہیں رکنا چاہیے، اور توئے کا مطلب ہے رکنا چاہیے۔ الحمد اور رب العالمین میں عین اور ہے کا مخرج سینٹر ہے، اور غین اور خے کا مخرج جو ہے وہ حلق کا ابتدا یعنی ادنی حلق ہے۔ باقی دو جو ہیں حلق سے ادا ہونے والے وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔